رپورٹ میں کہا گیا نواز شریف شدید ذہنی دباؤ میں ہیں، علاج کے بغیر پاکستان گئے تو حالت بگڑ سکتے ہیں، ڈاکٹرز نے سفر کرنے سے روک دیا۔ جوڈیشل سسٹم کا، پاکستان کے قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ رپورٹس ہیں جن کا ایک پلندہ ہے جو ٹیلی رپورٹس کا، جو شریف فیملی تیار کرا کے پاکستان بھیجی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب پہلی فرصت میں آئے، ان کا دل جوڑ دیا جائے گا سیاسی طور پر۔ ابھی آنے کا آپ کا ٹائم نہیں ہے، آپ کا علاج ہونا چاہیے، جب علاج مکمل ہو جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے ایک رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ مقابلہ یہ ڈاکوؤں کے ٹولے سے ہے، اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتے۔ جو خود چوری کر رہے ہیں، جو خود ڈاکے ڈال رہے ہیں، وہ آج کہتے ہیں ہم احتساب کریں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں جا کے کہے گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بڑھ رہا ہے، کنوکٹ ہوا ہے، وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھیلے۔ ہم نے 23 مارچ کو پورے ملک کے کونے کونے سے قوم کو دعوت دی ہے۔ فضل الرحمان کو سب سے زیادہ شوق ہے، نہ دھرنے میں کچھ ہوگا نہ لانگ مارچ میں کچھ ہوگا۔ I have already submitted resignation to my party۔ یہ رہیں گے، یہ استعفیٰ واپس لیں گے، یہ استعفیٰ واپس لیں گے۔ آپ نے اجلاس ملتوی کیا۔ That means you facilitated the government۔ ان کی ویڈیوز، ان کے صاحبزادے کی ویڈیوز پورے میڈیا میں چلتی رہی ہے کہ یہ ٹولی لگاتے رہے ہیں۔ فارن منسٹر آف پاکستان he stood so low۔ ان کو غصہ میرے سینیٹر بننے کا آ جائے۔ It was the contempt of the Senate۔ جس طریقے سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ سیاہ ترین قانون کو واپس لو ورنہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیرا ہوگا۔ ہمیں اختیارات نہیں، ہمیں وسائل بھی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے۔ سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے۔ سپریم کورٹ نے بلدیاتی اختیارات کی SMM کی درخواست نمٹا دی۔ سمجھ آئے گی کہ یہ غیر مناسب ہے ججمنٹ، تو ہمارے پاس ریویو کا آپشن موجود ہے، ہم ریویو میں بھی جا سکتے ہیں۔ شرم کا مقام ہے کہ اگر عدالتیں مظلوموں کا حق دینے کی بات کر رہی ہیں تو یہ وڈیرا گینگ اس کے خلاف بھی عدالتوں میں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ آج بڑا مکس دن ہے، سب کے پاس کچھ نہ کچھ اچھی خبر اور بری خبر ہے۔ گورنمنٹ کے لیے بھی اچھی خبر ہے اور بری خبر بھی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو انہوں نے احسن بھون صاحب نے ڈالی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، کہ جس میں کہا گیا تا حیات جو پابندی ہے نواز شریف صاحب کی وہ ختم ہونی چاہیے، وہ آج رجسٹرار نے واپس کر دیا اعتراض لگا کے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس پہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اس پہ ریویو بھی ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب گنجائش نہیں بنتی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ اس پہ اپیل کریں گے۔ بھون صاحب ایک یہ ہو گیا۔ پھر سندھ میں اپوزیشن میں ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی لوگ، فیڈرل گورنمنٹ جو سی ہے پارٹی بھی، وہاں پہ آج بڑا زبردست فیصلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بینچ نے آج آخری دن انہوں نے کہا کہ جی بالکل بلدیاتی نظام غلط ہے سندھ والا، اور آرٹیکل 140A کے مطابق ساری پاورز نے سب کچھ۔ انٹرسٹنگ چیز یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ فیصلہ ریزرو ہوا تھا اکتوبر 26، 2020 کو۔ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ 1.5 سال سپریم کورٹ نے اس کو محفوظ کیوں رکھا اور آخری دن کیوں اناؤنس کیا؟ اینی یہ ادھر چیز ہے۔ پھر ایک میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے، ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ آ گیا ہے ڈاکٹر فیاض شال کا، جو انہوں نے نواز شریف صاحب کی لمبی صحت کے اوپر بات کی ہے، اور انہوں نے بڑی ایک اور خوفناک سی پکچر بھی پیش کی ہے، اور انہوں نے یہ ریکمنڈ کیا ہے کہ بالکل یہ ابھی سفر نہیں کر سکتے، اس بیماری کی کچھ چیزیں ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر کچھ دن پہلے گورنمنٹ ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی کہ جی زبردست ہو گیا، سروے آ گیا ہے، عثمان بزدار جیت گئے ہیں اور سب سے بہترین چیف منسٹر ہیں۔ اب ایک اور سروے بھی آیا پلس والوں کا، جی کل جو آیا، اس پہ آج بھی بہت بلیدیں چل رہی ہے۔ اس کے مطابق 70% عوام سمجھتی ہے کہ اکانومی غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ 70 پہ جو اکانومی کی حالت ہے 69% آلموسٹ 70 ہی ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے، اور پولیٹیکل ڈائریکشن صحیح یا غلط اس میں 66% سمجھتے ہیں کہ یہ غلط سمت میں جا رہا ہے۔ یہ بھی چیز ہے۔ مہنگائی کے فگرز آ گئے ہیں 12.9، ہائیسٹ پچھلے 2 سال کا جو فگر ہے اس میں مہنگائی ہائٹ پہ چلی گئی ہے، اور آج کے ریٹس آپ سارے سن رہے ہوں گے۔ سو مکس پہ آ گیا آج، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جس سے ہم شروع کریں گے، اور پھر جو سینٹ کا اس کا آپ نے سنی لیا ابتدائیے کے اندر، جو شاہ محمود صاحب اور یوسف رضا گیلانی ایک دوسرے کی جو کہتے ہیں لیرو لیری کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، ان کی پرانی اپنی بہت زیادہ رائیولری ہے، لیکن یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ سینٹ میں میجورٹی ہونے کے باوجود اگر اپوزیشن اپنے نمبر بھی پورے نہیں دکھا سکی
تو سڑکوں پہ آ کے کیا کمال دکھائیں گے. سو اٹس اے مکس بیگ. لیکن میں شروع میں اپنے پینل کا آپ سے انٹروڈکشن کرا دوں, پھر میاں صاحب سے بات شروع کریں گے. اسٹوڈیو میں سب موجود ہیں. سینیٹر شبلی فراز, فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, بہت شکریہ آپ کا. خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی, فارمر فیڈرل منسٹر فار ڈیفنس اینڈ کامرس, PMLN نواز سے تعلق ہے, بہت شکریہ خرم آپ کا. اور ہمیں جوائن کر لیا قمرزمان کارا صاحب نے, فارمر منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. کارا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں ایک جو سرٹیفکیٹ آیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں انہوں نے آپ خبریں تو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, شام سے چل رہی تھیں, اس پہ کافی انہوں نے بتایا کہ ہارٹ کی چیزیں ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے یہ انڈین کشمیری ڈاکٹر ہیں جو اب نیچرلائزڈ امریکن سٹیزن ہیں اب, اور شال صاحب کشمیری ہیں. انہوں نے باقی باتیں کی ہیں کہ جی کووڈ کا بہت زیادہ خطرہ ہے, اس لیے کووڈ جو ہے وہ خدا نخواستہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے میاں صاحب کے لیے, اس لیے ابھی کوئی انویسیو سرجیکل پروسیس وغیرہ نہیں ہوگا, اور جب کووڈ کا کچھ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد یہ اپنے پروسیس کر کے اس کے بعد یہ ٹریول کریں. اس وقت ان کی جان کو خطرہ, اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے جس کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بروکن ہارٹ ڈیزیز, کہ دل آپ کا غم سے ٹوٹ جائے. تو اٹ از نون ایز تاکاتسوبو سنڈروم. یہ جاپان میں 1990 میں یہ ڈیزیز دریافت ہوئی تھی, اور اس میں آپ کے دل کا لیفٹ حصہ جون سا ہے وہ ذرا کام کرے. اس کو کہتے ہیں یہ ہوتا عام طور پہ کہ اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی ایموشنل جھٹکا لگے, غم یا فزیکل کا ایک جھٹکا لگے, تو یہ اچانک ہوتا ہے. اور وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اپنے سرٹیفکیٹ کے آخر میں کہ ان کو جو سا یہ ان کو ہی مے ڈیولپ, یہ نہیں کہا کہ بھی ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہی مے ڈیولپ یہی تاکاتسوبو سنڈروم, جو ان کی بہت سٹریسفل انوائرمنٹ ہے اور جس کے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. تو اس لیے بالکل یہ ٹریول نہیں کرنا چاہیے. جب ہم نے اس پہ ریسرچ کی تو پتہ یہ لگا کہ یہ عام طور پہ بڑی ٹیمپرری بیماری ہوتی ہے جو 1-2 ماہ میں ٹھیک ہو جاتی ہے. یوزلی ویسے خواتین میں ہوتی ہے. ڈیتھ از ویری ریئر, آلموسٹ امپاسبل, اور یہ ایک ٹیمپرری چیز ہوتی ہے جس کا اتنا لانگ ٹرم نہیں ہے. اور شبلی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. باقی تو انہوں نے کافی لمبی ان کی ڈیزیز کی لسٹ بتائی ہے. فرینکلی وہ سارے اتنے مشکل الفاظ ہیں, ہم تو سمجھ ہی نہیں پاتے. اب اتنی لمبی رپورٹ آ گئی ہے تو پھر یہ آپ کا وہ بیانیہ کچھ کمزور نہیں پڑ گیا کہ میاں صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, چہل قدمی کریں, میڈیسنز کریں. ان کی بڑی آپ یقین مانیں جو انہوں نے میڈیسنز بتائے ہیں وہ تو ڈزنز کے حساب سے لگتا ہے گولیاں روز ہی کھانی پڑیں گی. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی حالت ہے ان کو ہائی رسک کینڈیڈیٹ بناتے ہیں فار ڈیتھ, ریسپریٹری فیلئر, اگر ان کو خدا نخواستہ کووڈ-19 ہو جائے. تو اس لیے وہ سیریسلی بیمار ہیں. وہ واک شاک کرنے کو آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں. دیکھیں مالک صاحب, بات یہ ہے کہ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنا علاج پاکستان میں نہیں گوروں کے ملک میں کراتے ہیں, لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ ان کے جتنے بھی ڈاکٹرز رہے ہیں ان میں سے کوئی گورا نہیں ہے. شاید اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی بھی گورا کچھ رپورٹس دے کر جو کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں یا ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں, تو وہ کہیں اپنی لائسنس ہی نہ گنوا بیٹھے ہیں گورے ڈاکٹر. تو اس لیے وہ گورے ڈاکٹر سے رپورٹ لینا سیف نہیں ہے. آپ ہمیشہ ایسے ڈاکٹرز کی تلاش میں رہتے ہیں جو کہ نہیں لیکن لاز میں تو ہے نا, مجھے سمجھ آ گیا ہوں. پہلے کہ وہ سری لنکن ڈاکٹر تھے جو برٹن میں, پہلے سری لنکن تھے, یہ امریکہ میں بیسڈ ہیں, انڈین کے, لیکن سٹیزن تو ہے نا. وہ نہیں, سٹیزن شپ کی بات نہیں ہے جی. ان کے لیے تو وہ بھی لائسنس اپنا نہیں خطرے میں ڈالیں گے. نہیں, بات تو یہ ہے کہ پھر بھی جو آپ کا کمفرٹ لیول ہوتا ہے شاید اس میں ذرا زیادہ ہو, کیونکہ گورا از انفلیکسیبل, ویری پروفیشنل, اور بڑے not that they are not جو کرنٹ ڈاکٹرز ہیں, but the fact remains ایک کوشچن تو سوال توڑتا ہے. آپ انٹرسٹنگ کوانسیڈنس کہہ رہے ہیں اس کو؟ میں انٹرسٹنگ کوانسیڈنس کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ انہوں نے ڈاکٹر نان گوراز رکھے ہیں. یہ چلیں یہ ان سے شروع کر لیتے ہیں. خرم, آپ یہ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ باقی باتیں بعد میں ہوں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی چوائس آف ڈاکٹرز بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے, کوئی سری لنکن ہے, کوئی انڈین ہے, تو یہ گورا ڈاکٹر آپ گھبراتے ہیں گوروں سے. میں انتہائی افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ محترم وزیر صاحب نے ایک ریسسٹ نسلی تعصب کی بنیاد پر آرگومنٹ دیا ہے ان رپورٹوں کو کے اوپر شک لگانے کے لیے. میری گزارش ہے ڈاکٹروں کی نسلیں ڈسکس نہ کریں, ان کے رنگ ڈسکس نہ کریں. اور آپ ماشاءاللہ مالک صاحب اینکر ہیں, میں انجینئر ہوں, وزیر صاحب بینکر ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے یہ جو پتنگیں اڑا رہے ہیں کہ یہ رپورٹ میں یہ ہے اور رپورٹ ایسی ہونی چاہیے,
ایک جو وکیل صاحب وزیر ہیں انہوں نے نئی پتنگیں اڑا دی ہیں. تو میری استدعا یہی ہے کہ ان تمام رپورٹوں کے آپ سیاسی مضمرات پر تو ضرور بات کر لیں، لیکن یہ کہنا کہ جی یہ رپورٹ ہی غلط ہے. اس معاملے میں غالباً سب سے جو بالغ نظر بیان ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے دیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ایسے ثبوت اور شواہد نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ یہ رپورٹیں غلط ہیں، تو لہذا دیر از نو ایویڈنس. اب آپ اس کے اوپر جتنی مرضی گفتگو کر لیں، ایک بات واضح طور پر سامنے آ گئی ہے، کورٹ میں سبمٹ ہو گئی ہے، کورٹ اگر چاہے گا تو اس کے اوپر گفتگو بھی ہو جائے گی. لیکن اس سے زیادہ خورم صاحب ایک چیز بتائیے، اس میں دو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ایک تو میں سن رہا تھا بابر روان صاحب ایک پروگرام میں ARY کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے ان کو وزٹ ہی نہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے. چلیں خیر وہ تو دوسری بات. اس جو لیٹر ہے اس کے اندر بھی وہ ڈیٹ مینشن نہیں کرتے کہ انہوں نے لاسٹ ان کا کب معائنہ کیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ریسنٹ تھنگ، حالانکہ باقی چیزوں میں اتنی اسپیسیفسٹی اور اتنا اسپیسیفک باتیں کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں مینشن کیا ہوا کہ کب انہوں نے ان کا معائنہ کیا. تو اس میں وائی از دیٹ ناٹ اسپیسیفک؟ یہی استدعا ہے کہ یہ معاملہ اگر عدالت اٹھانا چاہے بڑی خوشی سے اٹھائیں، ہمارے وکلاء اس کا جواب دیں گے. لیکن یہ سب باقی سب چاہے وہ بابر روان صاحب ہیں یا اور حضرات ہیں، یہ سب پتنگیں اڑا رہے ہیں ایک ایسے معاملے پر جس پر ان کو نہ ہی کوئی تکنیکی مہارت حاصل ہے، نہ یہ خود اس کی ججمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور جب بھی میاں نواز شریف کے وکلاء نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارا ہائی کمیشن ہے لندن میں، وہاں جا کر ان رپورٹوں کو فارملی سبمٹ کیا جائے، تو ہائی کمیشن نے ہمیشہ ان کو لینے سے انکار کیا ہے. تو یہاں سوال قانون کا ہے، جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کہ جب وہ فٹ ٹو ٹریول ہوں گے اور ان کے ڈاکٹر اجازت دیں گے. ایک چیز بتائیے، نواز شریف فوری طور پر ملک میں اس رپورٹ کے اندر، اور ابھی تک وہ اجازت نظر نہیں آئی. اس رپورٹ میں بار بار ذکر ہو رہا ہے سولیٹری کنفائنمنٹ کا اور اس کی پاسبل امپلیکیشنز وغیرہ کا. یہ اٹ لکس مور لائک جیسے ڈاکٹر کو آپ نے یہ بتایا ہو کہ مجھے آپ بار بار یہ بتائیں اگر ہم سولیٹری کنفائنمنٹ میں گئے تو اس کا ہمارے پہ کیا اثر ہوگا. شاید اس بات پہ تو اشارہ نہیں کر رہے، شبلی صاحب ان سے ہی پوچھ لیں گے کہ یہ ایک ازیوم سچویشن ہے جس کے اوپر میڈیکل سرٹیفکیٹ کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ آ کے اٹ لکس مور لائک اے فیڈ انفارمیشن. مالک صاحب رپورٹ میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میاں صاحب نے جب امپیگلی فلوزن 10 ملی گرام کی دوائی لی تو ان کے جو گردے ہیں ان پر بڑا سیریس افیکٹ ہوا ہے، اور وہ بھی ایک وجہ بنی ہے ان کی جو پورلی کنٹرول ڈائبٹیز کی بات ہو رہی ہے. ہاں، تو امپیگلی فلوزن جو ہے وہ 10 ملی گرام کی وجہ سے ان کے کڈنیز پہ بھی افیکٹ ہوا ہے. اب وہ بھی اس رپورٹ کا حصہ ہے. تو میں ایک دفعہ پھر ایٹ دا ہیزرڈ آف ریپیٹیشن میری گزارش ہے اس رپورٹ کے اوپر ہم میں سے کوئی شخص بھی پتنگیں نہ اڑائے اور اس کو پڑھیں. اب عدالت میں چلی گئی ہے، عدالت کو اس کا فیصلہ کرنے دیں. اور اصل بات جو آپ نے جس کا آغاز کیا کہ جو خبریں آئی ہیں، اصل مالک صاحب نمبر 12.9 نہیں ہے. اصل پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے آج جو جنوری کے نمبرز ریلیز کیے ہیں وہ 13% اوور آل مہنگائی ہے، 13.3% اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہے. پاکستان کے دیہی علاقوں میں 11.8% اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہے، اور پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے 21% مہنگائی ہے. تو اصل گلے تو پاکستان میں کٹ رہے ہیں، لیکن آف کورس نواز شریف کو ڈسکس کرنا آسان ہے، مہنگائی کنٹرول تو یہ کرنے کے قابل نہیں ہے. کارا صاحب کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے یہ، مہنگائی پہ تو بات کریں گے. جو یہ رپورٹ کے اوپر جو ایک نئی کنٹروورسی چھڑ گئی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ رپورٹ جون سی ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور جو اس میں منظر کشی کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خالی ایگزیجریٹڈ ورژن ہے. آپ کے خیال میں ایک ایشو ہے کہ نان ایشو ہے یہ؟ بیکاز ان کے آنے جانے کا، اور ایک دوسری طرف گورنمنٹ اپنے فائنل ڈیل بھی کر رہی ہے ایکسٹریڈیشن آف پرزنرز وغیرہ کی، کنوکٹڈ لوگوں کی، وہ بھی چیز کافی سپیڈ سے آگے جا رہی ہے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لہٰذا میں اس کے اوپر کوئی ٹیکنیکل رائے کیا دے سکتا ہوں. دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے سامنے رپورٹ بھی نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل کے اوپر کوئی بات کر سکوں. میں نے آپ سے بات سنی یا تھوڑا سوشل میڈیا پہ دیکھا، لیکن بیسک ایشو یہ ہے کہ کیا یہ رپورٹ حکومت کے سامنے پیش کرنا ہے؟
حکومت کو سیٹسفائی کرنا ہے میاں نواز شریف اور ان کے وکلاء نے، یا انہوں نے عدالت کو سیٹسفائی کرنا ہے؟ اگر تو عدالت کو سیٹسفائی کرنا ہے تو رپورٹ عدالت میں گئی ہے، عدالت اس پہ جو سوال اٹھائے گی اس کے جواب اگر یہ نہیں دے سکیں گے تو پھر آپ کا بھی حق بنتا ہے، مسلم لیگ کا، پی ٹی آئی کا بھی حق بنتا ہے، گورنمنٹ بھی جو چاہے اس پہ بات کرے۔ ابھی کیونکہ وہ عدالت کی سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے، پرائم منسٹر یا کیبنٹ کی یا حکومت وقت کی سیٹسفیکشن کی ضرورت ان کو نہیں ہے، جو میرا خیال ہے۔ لہذا میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں خرم صاحب کی کہ لیٹ دا کورٹس فرسٹ لک انٹو اٹ، اور اگر عدالت کا کوئی اس پہ ایشو ہوگا تو وہ اس کی وضاحت کر لیں گے۔ اگر رپورٹ سامنے ہوتی تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ریسنٹ وزٹ کا کہا ہے تو انہوں نے کوئی اس سرٹیفکیٹ کے اوپر ڈیٹ تو ڈالی ہوگی، اگر وہ ڈیٹ پچھلے 1-2-4 دن کی ہے تو اس کے پیچھے ریسنٹ وزٹ کوئی ہفتہ 10 دن ہی ہوگا، مہینوں میں تو نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال میرے پاس کیونکہ رپورٹ ہے نہیں، میں اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتا۔ اور ہمیں میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا حکومت وقت نے تھا، عدالت نے تھا، حکومت کیبنٹ کی منظوری سے بھیجا گیا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے خود بھیجا تھا، اور جو معاہدہ قیدیوں کا ہو رہا ہے مالک صاحب، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں ممالک میں پاکستان کا کوئی شہری پاکستان کا لندن کے اندر وہاں گرفتار ہو جاتا ہے اور وہاں پہ یا یو کے میں، اور وہاں پہ اسے کورٹ کوئی سزا دیتی ہے، بھلے وہ دورہ شریعت والا ہو، اور ان کا کوئی شہری یہاں پہ ہے جس کو یہاں کی عدالتوں نے سزا دی ہے اور وہ قید میں ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلے ہو سکتے ہیں، یا پاکستان کی عدالتوں وہ تو یہ مختلف چیزیں بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک شن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں دیکھیں، میں بڑا چھوٹا سا اس پہ کامنٹ کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن نہ ہمیں ڈاکٹر ہونے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے جو ججز دیکھتے ہیں وہ بھی ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں، وہ ججز ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو رپورٹ پڑھی اور آپ نے سنائی بھی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کہیں کہ لائف تھریٹننگ سچویشن ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، اس کی پولیٹیکل سائیڈ چھوڑ دیں آپ میڈیکل سائیڈ کو، آپ مجھے یہ بتائیں اس ملک میں کتنے لوگوں کو یہ پریویلیج حاصل ہے کہ وہ جیل سے ہوتے ہوئے جیل سے ڈائریکٹ لندن جائیں اور وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں، اپنی سیاست بھی کریں، تقریریں بھی کریں، پارٹی کو بھی مینیج کریں، سب کچھ کریں، جس طرح کہ اپنے الطاف حسین کر رہے تھے، جس طرح الطاف حسین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس ملک میں اس کو بھول جائیں، ان ساری چیزوں کو بھول جائیں۔ دیکھیں ایک سیکنڈ، آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اسپیشل لوگ ہیں، آپ پہ قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ ایک خاص طبقہ ہے جو کہ صرف اس اسپتال سے لندن کی پرتعیش ماحول میں آپ جا سکتے ہیں، اور جو لوکل لوگ ہیں، پاکستانی لوگ ہیں جو کہ جیلوں میں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ شبیر صاحب آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یار ہمیں ماموں بنایا انہوں نے، لیکن بنے تو صحیح، اجازت تو آپ نے دی۔ دیکھیں اجازت، دیکھیں دیکھیں رپورٹس، یہ دیکھیں نا، اب یہ بھی تو رپورٹ آئی ہے نا، یہاں پہ بھی کیا ہو سکتا ہے، یہاں پہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اچھا چلیں اس کو چھوڑتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کارا صاحب، دوسرا سوال یہ تھا بیکاز سینٹ کے اندر بہت مسئلہ بنا، بہت ڈرامہ بنا، پھر جناب وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے ریزگنیشن بھی دے مارا، سب کو پتا تھا قبول نہیں ہوگا، وہی ہوا، ریجیکٹ بھی ہو گیا۔ سوال اب یہ اٹھ رہا، ہم نے دیکھا اس دن سے بڑی ایگریشن آ گئی ہے وزیر اعظم کے رویے میں، اور ایگریشن ہے، گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ ہے، اور سمجھ بھی آتی ہے کہ جس ہاؤس میں آپ کی میجورٹی تھی، میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ یہ اسٹیٹ بینک والا بل پاس ہونا تھا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ عزت والے طریقے سے بھی اپوزیشن ہارتی ہے نا، جس طرح آپ لوگ ہارے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کی ٹاپ لیڈرشپ وہاں پہ نہیں تھی، تو یہ بہت بڑا ایک ڈینٹ پڑا ہے کہ یہاں پہ اگر یہ آپ کے حالت ہے تو کس طرح اس گورنمنٹ کو آپ نیشنل اسمبلی میں ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ یہ دس ہیز ہیڈ اے ویری نیگیٹو امپیکٹ۔ صاحب گزارش ہے کہ مجھے پہلے تو جو آپ کا پہلا آرگومنٹ تھا اس کو صرف ایک لائن کہ یہ سوال جو شبلی صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں یا ہم سے پوچھ رہے ہیں یا قوم سے پوچھ رہے ہیں، یہ تو ہم سب نے اکٹھے ہو کے آپ سے سوال کرنا ہے، اور پاکستان کے عمرہ باہر کے ملکوں میں جا کے علاج کراتے ہیں، ہر صاحب حیثیت بندہ باہر جا کے علاج کراتا ہے، یہاں بھی بہت اچھے اسپتال ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ سوال تو آپ سے کرنا ہے کہ یہ فیسلٹی آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو دی تھی، کل کسی اور کو کیوں نہیں دیں گے؟ یہ تو سوال ہم نے آپ سے کرنا ہے۔ دوسرا، سینٹ کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے یقیناً بڑی وہ تکلیف دہ ہے، لیکن مالک صاحب
سینٹ کا اجلاس، میں کیونکہ ممبر ہوں نہیں، میں نے تو جو سنا ہے یا پارٹی سے مجھے موقف آیا ہے بھائی میں بیان کر سکتا ہوں، میرے پاس اس کی کوئی مزید وضاحت نہیں ہے، لیکن اس سے پاکستان اس سے اپوزیشن کے سارے عمل کو تھوڑا سا ایک جھٹکا لگا ہے، افسوس تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے یہ بات کہی تھی اور درست کہی تھی کہ پاکستان کی اکنامک سوورنٹی جو ہے وہ سرنڈر ہو گئی ہے اور ہم اس کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن حکومت اپنے طور پہ 10-12 دن 14 دن تک یہ سیشن چلتا رہا اور اس میں ممبران پورے رہے۔ یہ ہوتا ہے مالک صاحب کہ آپ خود پارلیمان کو کور کرتے رہے ہیں، یہ سوال اپنی جگہ کے ممبران کو ہونا چاہیے، ممبران کو ویسے بھی ہونا چاہیے، وہ پاکستان پریویلیجز لیتے ہیں، وہ ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں، لہٰذا ہمیں میکسیمم ٹائم 2-4 گھنٹے ہی ہوتے ہیں نا سیشن کے، اس میں وہاں جانا چاہیے، انلیس کہ یا تو ہماری کوئی سرکاری مصروفیت ہو اور یا بہت زیادہ ذاتی نوعیت کی بہت مجبوری والی، یہ میں کسی ایک فرد کے گیلانی صاحب کے لیے نہیں صرف کہہ رہا، سب لوگوں کے لیے جو ہمارے کورم کا آپ کو پتہ ہی ہے، گورنمنٹ خود بلکہ اس حد تک ہوتا ہے کہ جب بجٹ پاس کرنا ہوتا ہے تو کوئی بھی وزیر اعظم ہو وہ اپنے ممبران کو کھانے پہ بلاتا ہے، وہ ان کو دعوتیں دیتا ہے، وہ ان سے ملاقاتیں کرتا ہے تاکہ ممبر سارے وہاں پہ حاضر رہیں، یہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، لیکن اس دن گورنمنٹ نے رات کو 11:30 بجے ایجنڈا سرکولیٹ کیا، گیلانی صاحب اس سے پہلے مکمل طور پہ یہاں تھے، رابطے بھی تھے، اب 1 بجے میں خود بہت زیادہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، بہت زیادہ چیزیں ٹویٹر پہ یا اس پہ نہیں دیکھتا، وہ کہتے ہیں میں نے رات کو 1 بجے دیکھا اور فوگ میں بائی روڈ ٹریول نہیں ہو سکتا اور صبح کوئی فلائٹ نہیں ہے، گورنمنٹ نے جان بوجھ کے گورنمنٹ، اور یہ بھی ہے جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سینیٹر ہمارے ساتھ اپوزیشن کے صفوں میں سائن کرنے والے تھے آج انہوں نے گورنمنٹ کے اس بل کو سائن کیا ہے، اور وہ بھی اگر گورنمنٹ کی طرف نہ جاتے تو حکومت کے اپنے جو ممبر ہیں مالک صاحب وہ تو پورے ہیں ہی نہیں، ان کے اپنے ممبر بھی پورے نہیں تھے، لہٰذا یہ صرف ہم پہ گرا نہیں ہے، ہاں گورنمنٹ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے انہوں نے لیجسلیشن کرا لی ہے جس سے ہمارے اس تاثر کو ایک دھچکا لگا، اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، گورنمنٹ نے بھی وزراء نے بھی جمعے والے دن کائرہ صاحب پاس ہوا ہے، کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کو جمعے کا سیشن ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا ملتان جانے سے پہلے، جبکہ پورے میڈیا کے اندر پورے میڈیا میں بات چل رہی تھی کہ جمعے کو یہ ووٹنگ ہونی ہے، 1-1.5 دن سے میڈیا میں اسپیکولیشن باتیں اپنی جگہ، لیکن اس بل کو ٹیبل کرنے کا ایجنڈا ہے نا جی، باقاعدہ سرکولیٹ ہوتا ہے، رات کو 11:30 بجے ایجنڈا روٹین میں نہیں دیا جاتا، دن کو ایجنڈا آ جاتا ہے، خیر وہ تو ہر حکومت کرتی ہے، آپ نے مجھے بات کی کہ ہم کور کرتے تھے پارلیمان میں، مجھے یاد ہے قائرہ صاحب جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو 12ویں امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی، 12.5 منٹ کے اندر کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو گئی تھی، 3 ریڈنگز ہو گئی تھی، وہ تو جو حکومت ہوتی ہے وہ یہی حرکتیں کرتی ہے۔ میں اور گزارش کر رہا ہوں، میری عرض یہ ہے کہ 43 دونوں طرف ممبر ہوئے، حالانکہ وہ ممبر جو اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں انہوں نے وہاں سے ڈیفیکشن کر دی تھی، سو اپوزیشن کے ممبران کی کثیر تعداد موجود تھی، گیلانی صاحب ہوتے تو یہ سوال ہی نہ اٹھتے، لیکن عرض یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ممبرز بھی نہیں تھے، ہمارے ممبران کی تعداد 43 یا اس کے بعد 42 ہو گئی، ایک ممبر وہاں سے پتہ نہیں کیوں اسم ہو وہی لیفٹ دا ہاؤس۔ اب عرض یہ ہے کہ کیا ہمیں آخری وقت تک اس بات کا علم تھا کہ 1 ووٹ کی اکثریت سے لوز ہو رہا ہے اور حکومت کو انہوں نے مینج کیا؟ اگر یہ تھا کہ ہم نے کوئی انٹینشنلی کیا تو گورنمنٹ 43 کے ٹاس پہ آتی تھی، اگر کوئی بیک ڈور پہ کوئی باتیں ہوئی ہیں، میں جو ہے نا مجھے قائرہ صاحب کی مشکل کا اندازہ ہے کہ گو کے بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں، شبلی صاحب کو سن لے ذرا، میں یہ کہوں گا کہ قائرہ صاحب عام طور پہ بڑی مدلل گفتگو کر رہے ہیں لیکن آج وہ بہت سٹرگل کر رہے ہیں، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بیکاز there is no وہ آرگیومنٹ ان دیٹ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 42 سینیٹر ان کے تھے ان کو پتہ چل گیا، وہ ٹائم پہ آ گئے، اور باقی جو ہے تو ایک گیلانی جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ ہی نہیں، تو آپ مجھے بتائیں آپ کس کو وہ کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر آپ کی جو مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں مصدق ملک، انہوں نے جو گیلانی صاحب کے بارے میں ٹویٹ کی، آپ ذرا اس پہ کامنٹ کر دیں کہ پھر آپ خرم دستگیر سے بھی اس کا جواب لے لیں کہ کیا کیا کہ جو بقول ان کے کہ انہوں نے اپنا پاکستان کو بھیج دیا گیلانی صاحب نے۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں جب لوگ پارلیمنٹ میں آپ کسی وجہ سے دیکھیں ایک میچ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میچ ہونا ہے،
اب اپنے کھلاڑی آپ کے پورے نہیں آئے ہیں، پھر آپ ہار گئے ہیں، تو ایکسیپٹڈ کہ جی ہاں یہ ہم نے ایک قسم کا اپنی میں آ رہا ہوں قاہر صاحب، آ رہا ہوں ایک اس میں ہم نے اس چیز کو بڑے اس طریقے سے ہم نے کرنا تھا، ہم سامنے چھپ بھی نہیں سکتے تھے، سامنے آ بھی نہیں سکتے تھے، ہم پاس بھی کرنا چاہتے تھے، ہم نہیں بھی پاس کرنا چاہتے تھے. یہ ساری جو ہے نا جو دلائل ہیں یہ آپ کے بالکل فلیٹ ہو گئے ہیں قاہرہ صاحب. یہ آپ مان لیں کہ آپ کی پارٹی میں آپ کے ایک بڑے سینئر لیڈر نے، اور جس طرح کے نواز شریف جب ملک میں نہیں ہوگا تو وہ ایکسپیکٹ کس طرح کرتا ہے کہ اس کی پارٹی کو لوگ فالو کریں گے. لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں پہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں کی جی مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے. بھئی آپ کو اگر اتنا، آپ مجھے بتائیں جو آپ کے سپیکر تھے، ایک سپیکر جو تھے جو کہ آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے کہہ رہے تھے کہ میں لنڈن گیا ہوں بڑا کے کہ جی میں 20 تاریخ کو خود جا کے ان کو لا رہا ہوں. Where is that؟ یہ سارا آپ کو this is all smoke screen. جی قاہرہ صاحب، پھر میں نے خورم کے پاس آنا. جی قاہرہ صاحب بولیے. بھائی اگر انہوں نے سوال کرنے ہیں تو پھر جواب ہم نے دے رہے ہیں. یہ سوال بھی خود کر رہے ہیں، جواب بھی خود دے رہے ہیں. یہ کون سی ڈیبیٹ ہے؟ یار میں نے بات ختم نہیں کی تھی تو آپ کیوں سمجھتے ہیں why you have this sense of جی قاہرہ صاحب بولیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے سوال کر دیا نا شبلی صاحب، آپ کو سوال کے بعد جواب دینے کا موقع دینا چاہیے ہمیں. آپ جواب نہیں تو سوال ختم ہی کیا ہے تو اب آپ بات کریں نا جی. جواب ہے نہیں آپ کے پاس، بولے قاہرہ صاحب. مرض یہ ہے کہ 43 ممبرز ہو گئے اور ٹائی ہونے کے بعد چیئرمین نے اپنا ووٹ ڈالا. ٹھیک ہے وہ لیگلی ڈال سکتے ہیں، لیکن چیئرمین کا ووٹ اس وقت آیا اگر ہمارا یعنی گورنمنٹ کیا اپنے آپ کو اس ٹیسٹ میں ڈال کے بیٹھی تھی کہ جی 43 ٹائی ہوگا اور پھر سپیکر گیلانی صاحب نہیں آئیں گے اور پھر چیئرمین اپنا ووٹ ڈالے گا. کیا کتنے کبھی لیجسلیشن اتنی سینسٹیو لیجسلیشن اتنے رسک کے ساتھ مالک صاحب کو لاجیکل بات ہے کہ ہو سکتی ہے؟ دوسری گزارش، گیلانی صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں، کہنے کا مطلب ساری وزراء کا یہ ہے کہ آپ نے گیلانی صاحب کو ون اوور کر لیا ہے، آپ نے ان کو مینیج کیا ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے؟ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے آپ کو کہتے ہوئے خود سمجھ آنی چاہیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. گیلانی صاحب اس کے اوپر بڑا کھل کے اس کے مخالف رہے ہیں، اس کو ٹوتھ اینڈ نیل انہوں نے اپوز کیا ہے. اور آج آپ کی یہ لاجک جو ہے ٹھیک ہے، یہ جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو ہو گیا ہمارے لیے پرابلم ہوا، لیکن اس میں کسی کی نیت نہیں ہے، اس کا نقصان ہمیں ہوا ہے، میں اس کو بھی ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ کوئی انٹینشن نہیں ہے. اور بالکل واضح طور پہ ہے کہ 43 کے ٹائی کے اوپر اس طرح کی لیجسلیشن گورنمنٹ افورڈ نہیں کرتی تھی. یہ ایک انہوں نے موقع جانا اور اس موقع پہ انہوں نے استعمال کر لیا. قاہرہ صاحب یہ جو آپ کے کچھ لوگ دائیں بائیں ہوئے اپوزیشن کے، کیا یہ ٹیلی فونز کی وجہ سے دائیں بائیں ہوئے آپ کے خیال میں؟ میں مالک صاحب کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ اب اپوزیشن کی صفوں کو جس جماعت کے ساتھ بھی ہے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ ممبران جو بیٹھے تو آپ کے ساتھ اور پریولیجز لیں اپوزیشن کی اور جا کے ووٹ دیں گورنمنٹ کو، یہ نہیں چلنا چاہیے. اس کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. مجھے خورم یہ بتائیے کہ بڑا سیریس قسم کا ڈیمیج ہوا ہے، جو اپوزیشن کا ایک بڑا بلون بن رہا تھا، بڑی اسپیکولیشن میڈیا میں چل رہی تھی، وہ جی 3 مہینے رہ گئے ہیں، 4 مہینے خطرناک ہیں. یہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، میڈیا میں بھی نا ایک دم سکون سا آ گیا ہے، وہ بحث ختم ہوگی کہ گورنمنٹ سرو آؤٹ کرے گی نہیں کرے گی. اس سینٹ والے ووٹ نے بہت بڑا آپ لوگوں کو نقصان دیا، اور واقعی اب یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے اس بیانیے میں وزن سا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید یہ ہائپ میڈیا سکرینز پہ زیادہ تھی بجائے آن دا اسٹریٹ اور ان دا پارلیمنٹ. مالک صاحب ڈیمیج جتنا بھی سینٹ میں ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوا کہ پشاور میں ایک پادری کو، سراج صاحب کو کسی نے قتل کر دیا، ایک اور پادری کے اوپر حملہ ہو گیا. اس سے زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا کہ گوٹ کی سندھ میں ایک ہندو تاجر کو قتل کر دیا. اس سے زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا کہ پاکستان میں جبکہ کووڈ کی ابھی یہ 4تھی لہر چل رہی ہے، پیناڈول مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہے، جو مین دوا ہے بخار کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس سے زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا کہ ابھی حالیہ بلدیاتی انتخابات میں بنو کے بقا خیل پولنگ سٹیشن پر حملہ کرنے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے ایک صوبائی وزیر کو الیکشن کمیشن نے 5 سال کے لیے نااہل کر دیا. اس کے بیٹے کو بھی آئندہ الیکشن مامون رشید کو بھی انہوں نے نااہل کر دیا. تو جو اصل ڈیمیج ہے، میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، اصل ڈیمیج تو 22% سینسٹیو پرائس انڈیکس سے ہو رہا ہے نا، جو غریبوں کی 51 چیزیں ہیں جو مستقل 20% سے اوپر جا رہا ہے پچھلے 10 ہفتے سے. میرے سامنے پڑا ہے
تو جو سینٹ کا معاملہ ہے، میں بڑا واضح اور سیدھی بات ہے، تو اپوزیشن کو اپنے نمبر پورے کرنے چاہیے تھے. اس کے بعد اگر کوئی کاسٹنگ ووٹ ڈالنا چاہتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوئے تو اپوزیشن کو اپنے معاملات کو خود دیکھ کر درست کرنا چاہیے. سینٹ میں یہ دوسری دفعہ ہوا ہے، آپ کو یاد ہے ستمبر 2019 میں بھی جب چیئرمین سینٹ کے خلاف ایک کوشش کی تھی ہم نے تحریک عدم اعتماد کی. تو سینٹ کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو اصل بحران ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم تشریف لے جا رہے ہیں 2 دن بعد چائنا، اور ہاتھ میں کشکول پکڑا ہوا ہے. کبھی ہم خبر سنتے ہیں چائنا سے $3 بلین چاہیے، قازقستان سے $1 بلین چاہیے، رشیا سے $1 بلین چاہیے، اس کی پھر تردیدیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم کشکول پکڑ کے جو کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا، اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمیں قازقستان جیسے لوگوں کے سامنے بھی جانا پڑے گا، تو پھر اصل بحران وہ ہے. اصل بحران یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی پارلیمنٹ اور جمہوریت اس عذاب عمرانی کے تحت بالکل نہیں چل رہی. ہر روز پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ تکلیف کا شکار ہے. اور وزیر اعظم جو اصل بحران ہے مالک صاحب، اگر میں آپ کی توجہ دلا سکوں، وہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء کی جو کھلم کھلا صریحاً توہین عدالت اور توہین قانون جو وہ کر رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے، کہ بھی اگر قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں ایک فیصلہ آ گیا ہے جس میں درست طور پر آرگومنٹ کے ساتھ وزیر اعظم اور وزیر قانون اور وہ سابقہ مشیر احتساب کے اوپر کہا گیا کہ انہوں نے قانون توڑا ہے، تو پھر یہ وزراء کو اوپن سیزن ہے، یہ دعوت ہے کہ وہ توہین عدالت کریں اور کہیں کہ عدلیہ اپنا امیج ٹھیک کرے، وہ تو اتنے ان ٹچ نیچے چلے گئی ہیں. تو اصل بحران یہ ہے کہ وہ مائنورٹی ویو ہے جو آپ خرم صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ جسٹس ضیاء آفریدی کا ایک اقلیتی نوٹ ہے، مائنورٹی ویو ہے، وہ ٹیکنیکلی فیصلے کا حصہ اس طرح نہیں ہے. از راہ کرم پی ٹی آئی کا ہر بندہ اگلی دفعہ جسٹس کھوسا کا سیسیلین مافیا کوٹ کرے تو اس کو بھی آپ یہی آگے سے بولا کریں کہ وہ تو مائنورٹی ججمنٹ تھی اور اس کا مین ججمنٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. پھر اگر آپ نے مجھے درست کیا ہے پھر آپ ان کو بھی درست کریں کہ کوئی بھی بندہ مائنورٹی ججمنٹ کوٹ نہیں کرے گا کسی بھی لحاظ سے، اور صرف میجورٹی ججمنٹ کوٹ ہوگی جس میں کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، اس سے تو اس میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. سمپل ایشو ہے کہ یہ جو مائنورٹی ججمنٹ کا ایشو ہے، اس پہ سمپل ایک ایشو ہے کہ وہ بائنڈنگ بے شک نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ کے لیے بائنڈنگ نہیں ہوگی، بائنڈنگ میجورٹی ججمنٹ ہی ہوگی، لیکن ایک جج کا اتنا واضح فیصلہ اس بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے ہے، اس کی ایتھیکل ویلیو بہرحال بہت بڑی ہے، اگر اس کی لیگل ویلیو نہیں بھی ہے. لیکن اس پہ پرکاش صاحب میں بریک لے رہا ہوں، لیکن اسی جج نے پھر یہ بھی کہا ہے اس نوٹ کے اندر کہ جو فائز عیسیٰ صاحب کا کانڈکٹ ان بیکمنگ بھی تھا آف اے سپریم کورٹ جج، جو ان کے ٹرائل میں جو ان کے رویے تھے، اسی جج نے پھر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی تنقید کی ہوئی ہے. پھر ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، پھر ہمیں دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی. جج صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ سب کو دیکھنا چاہیے، اس کی ایتھیکل ویلیو ہے، وہ انہوں نے جج صاحب کے بارے میں کہا یا حکومت کو کہا. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی، بریک کے بعد آگے پھر بات کریں گے جو مہنگائی کا اصل جن ہے، اور یہ گورنمنٹ کو بڑا شوق ہے سروے کوٹ کرنے کا. وہ ایک سروے ہمیں جس کو کہتے ہیں لسی بنا دی ہمارے دماغ کی، سنا کے کہ عثمان بزدار صاحب کیسے بیسٹ آف دا 3 ہیں. یہ اور بات ہے کہ دو بھی جو سے ماشاءاللہ سمجھ نہیں آتی کہ جو کے پی والے زیادہ اہل ہیں یا پنجاب والے زیادہ اہل ہیں. لیکن اب یہ جو سروے تیسرا آ گیا ہے، اس کی کوئی بات کیوں نہیں کر رہا؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کہہ دیا کہ جی لا اینڈ آرڈر کے اوپر وجہ سے ریٹنگ خراب ہوئی. یہ جو بتا رہا ہے 70% لوگ سمجھتے ہیں ملک غلط، ہر 10 میں سے 7 لوگ ملک جو ہے غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے. 70% کے قریب لوگ سمجھتے ہیں کہ جون سا اکانومی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. 66% کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائریکشن بھی ملک کی غلط ہے. اس پہ کیوں نہیں گورنمنٹ بات کر رہی؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو شلمی صاحب. بات تو یہ ٹھیک ہے، اصل مسئلہ تو مہنگائی چیخیں نکل گئی ہیں لوگوں کی، اور ابھی آپ لوگوں نے بڑی توپ چلائی ہے آج کے جی پرائم منسٹر صاحب نے ابھی انکار کر دیا پیٹرول نہیں بڑھے گا، 15 دن بعد پھر بڑھ جائے گا. مہنگائی جو ایک چیز ہے کانسٹنٹ وہ ہے مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی، برا حال ہو گیا ہے. امیر ترین ہو گیا، غریب ترین ہو گیا، مڈل کلاس تباہ ہو گئی.
اور ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آئی ایگری ود ان لوگوں سے اس بات. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے. نہ پرائم منسٹر صاحب نے اس سے انکار کیا ہے اور نہ ہم ان کے جو انکار کر بھی نہیں سکتے. کیا انکار کرنا ہم نے؟ نہیں لیکن مطلب ہے کہ ہم نے تو بیسیکلی بات تو یہ کرنی تو ضرور ہے نا کہ آپ اس کو کانٹیکسچلائز تو کریں گے کہ وجوہات کیا. مہنگائی کوئی ویسی ہوا میں تو نہیں ہو گئی کہ ایک دن میں ڈیسائیڈ کیا کہ جی حکومت جو کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں نے پرواہی مجھے نہیں ہے کہ چیزیں مہنگی ہوں یا مہنگی ہوں. ہم نے جتنے کنٹرولز پرائم منسٹر صاحب جتنی ریگولرلی اس پہ سروے دیکھا آپ نے، یہ لوگ 70% لوگ دیکھیں آپ ہی ہمیں سروے سناتے ہیں. اس سروے میں عثمان بزدار چھا گئے ہیں. دیکھیں وہ سروے بھی جو بھی سرویز کو میں تو ذاتی طور پہ کوئی اتنا سیریسلی لیتا نہیں ہوں، بیکاز کیا میتھڈالوجی یوز کی ہے، کہاں پہ کس کو کیا گیا ہے، یہ ساری میں اس کو اتنا سیریسلی لیتا ہوں. میرا سوال ایک بنتا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں پہ آپ نے کہا درست ہے کہ یہ مہنگائی بھی ہے اور تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بھی دیکھیں ہم نے جو دیکھیں غریب آدمی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کھانے کے بعد وہ ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ اس کی ہوتی ہے صحت. اور اگر اس کو صحت کارڈ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پیناڈول مل نہیں رہی تو صحت کارڈ کیا کرے گا؟ وہ صحت کارڈ آپ کو ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ پورا ایک آپ کو ایک ایسی گارنٹی دیتا ہے صحت کے بارے میں پورے خاندان کو کہ اس جیسا پروڈکٹ اچھے ملکوں میں آپ بھی باہر رہے ہیں، میں بھی باہر رہا ہوں، وہ بھی جو ہے انہوں نے پورے ملک میں آپ کو کر رہے ہیں. اصل بات کیا تھی آپ کہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے یہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کا، میں ذرا اس پہ میں پڑھ رہا تھا ابھی آپ کے وقفے میں، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ان کی علاج تب شروع ہوگا جب کووڈ ختم ہوگا. لبے لباب یہ ہے اس کا، لمبی وہ ہے بات ہے لیکن ٹھیک ہے. لکھا ہوا کہ کووڈ بہت ہائی پرون رسک ہے تو وہ نہیں ہوگا. تو مطلب ہے کہ وہ کووڈ تو رہے گا. وہ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ 3 سال رہے گا، 4 سال رہے گا. تو میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو نہ والی بات ہوئی. ایک انہوں نے ایک ایسا آرگومنٹ بنوا دیا ہے جس سے کہ یہ لگتا ہے کہ ان کے آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں، ایک طرف ادھر پارٹی جو ہے تو جو کہ 3-4 حصوں میں تقسیم ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس پارٹی کو مریم نواز لیڈ کرے گی، شہباز شریف لیڈ کریں گے، شاہد خاقان لیڈ کریں گے. ان کا مسئلہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنی چھلانگیں مارتے ہیں، جو اتنے یہ بناتے ہیں، ٹی وی پہ روز آ کے بیٹھ جاتے ہیں، صبح جو ہے تو وہ جس طرح کہ اب کہتے ہیں کہ جو سیاسی بے روزگار ہیں صبح پہ آ جاتے ہیں، خاقان عباسی صاحب، پھر احسن اقبال صاحب آ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے تو بدگمانی پھیلاتے ہیں، ڈپریشن پھیلاتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس کا کہ کوئی تعلق ہے نہیں کہ ان کے پاس نہ جواب ہے. پھر میں جاتا ہوں قاہرہ صاحب. جی خرم جی، اصل بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ضلع ڈی جی خان میں آج ایک 12 سالہ اسٹوڈنٹ جس کا نام مبشر تھا، وہ اپنے گھر سے اسکول گیا، اس کو وہاں کتوں نے بھمبوڑ کر رکھ دیا. جب اس کو اسپتال لے جایا گیا تو حکومت پنجاب کے اسپتال میں دوائیاں میسر نہ تھیں اور مبشر مر گیا. یہ ہے اصل بات، یہ کہانی ہے جو پاکستان کے عوام اس کا ریلیف چاہتے ہیں. ہم میاں نواز شریف کو اینڈ لیس ڈسکس کر لیں، ہم ان کی رپورٹیں انگریزی اس کی کھول لیں، الٹ پلٹ کر لیں. سوال یہ ہے کہ اگر ڈی جی خان کے حکومت پنجاب کے اسپتال میں دوائیاں موجود نہیں تھیں، اس کے اسکول میں کتے دندنا رہے تھے، تو پھر ذمہ داری تو عمران خان خود کہتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ ہے. اور یہ عجیب حکومت ہے. آنیسٹلی مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک ناکام اور نالائکی کی وجہ سے ایک وزیر اعظم اب تل ملا گئے ہیں اتنے زیادہ کہ جی کبھی فیصلہ خلاف آ جائے تو عدلیہ کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، کرپشن پرسپشن انڈیکس خراب ہو جائے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. کوئی بھی ادارہ ان کو کرٹیسائز کرے جہاں ان کو ناکامی ہو رہی ہو اس کے خلاف گالیاں دینا. جی قاہرہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ قاہرہ صاحب ویسے سندھ کے بارے میں بتا سکتے ہیں، کتوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کے اوپر چڑھ دوڑے بھی کافی. جی قاہرہ صاحب یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ؟ نہیں، رپورٹ کے بارے میں ٹھیک ہے، خرم نے جو بات کر دی اتنی کافی ہے. میں رپورٹ کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس کے اوپر میرا موقف آلریڈی موجود ہے اور یہ حکومت وقت کا کام ہے. اگر انہوں نے خود میاں صاحب کو بھیجا ہے اور اس وقت وزیر اعظم کے جو ہے اسپیشل آج جو ان کے ہیلتھ ایڈوائزر ہیں وہ بھی ان کو چیٹ کر گئے، ان کی پنجاب کی جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ بھی چیٹ کر گئی، ان کو پورا پنجاب کا نظام چیٹ کر گیا، تو پھر اللہ خیر صلاح ہے. پھر انہوں نے خود کیسے مجھے ایک بات بتائیں، یہ اچانک ہم نے بڑی خاموشی دیکھی اپوزیشن میں نے 2-3 منٹ ہے، کوئک رسپانس دونوں سے چاہوں گا. پہلے ہم سن رہے تھے کہ جی پیج پھٹ گیا، دونوں ایک پیج پہ نہیں رہے، بس آج گئی کل گئی. یہ اچانک سارا بیانیہ اپوزیشن کا ایک دم خاموش ہو گیا سینٹ کے ووٹ کے بعد. کیا آپ لوگوں کے خیال میں کیا
اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ دوبارہ ایک پیج پہ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں؟ مالک صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے یہ پیج پھٹ جانا اور پیج الگ ہو جانا کسی تقریر کے اندر کسی نے کہہ دیا ہوگا، یہ کوئی نیریٹو ہمارا نہیں تھا، نہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کو پیج پھاڑنے چاہیے. ان کو اپنی ایک لمیٹڈ ان کا ایک رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے آئین کے اندر رہتے ہوئے، جو ان کا اپنا ایک خاص رول ہے سیکیورٹی. تو آپ کہتے ہیں اس پہ کوئی نہیں. خرم صاحب آپ بتائیں، آپ کے تو ایک بہت ہی سینئر کولیگ نہیں ہے، اور سینٹ کے اندر ہونے والے ووٹ کو میں نے پہلے کہا نا کہ 43 کا اتنا کلوز مارجن اور پھر ٹائز آ کے اس کے اوپر چیئرمین کے ووٹ کے ساتھ ہو، یہ گورنمنٹ کو لاجیکل بات نہیں ہے کہ خرم صاحب آپ کے لوگ پرائیویٹلی جب بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ ان کا تکیہ تھا اس بات پہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور گورنمنٹ کا پیج ایک شاید کتاب ہو بٹ دے ناٹ ریڈنگ فرام دا سیم پیج. مالک صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈیا میں کہہ رہے تھے، اب پرائیویٹ میں بھی سر بات ہو رہی تھی. میں خرم صاحب سے پوچھ لوں ان کے میں خرم صاحب سے پوچھ لوں ان کے ایک میں خرم آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے ایک پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ نے مجھے یہاں تک کہا کہ ہمیں بڑا یقین ہے کہ جو ہے نا فوج اس کو دوسرا آرمی چیف نے اپوائنٹ کرنے دے گی اور وہی ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. اب میں خاموشی دیکھ رہا ہوں جب سے یہ سینٹ کا ووٹ ہوا ہے، تو کیا ہے آپ لوگوں کا یہ ختم ہو گیا بیانیہ کے ڈیفرنسز ہیں؟ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ پیج اس لیے اب ایک نہیں ہو سکتا کہ حاکمیت کا عمرانی جنازہ شاہراہ دستور پر پڑا ہے اور اس پر نالائکی، مافیا سرپرستی اور بد انتظامی کا اتنا بوجھ ہے کہ اب کوئی بھی اس کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ آگے نہیں چل سکتا کہ وزیر اعظم خود یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر تماشے دیکھتے ہیں، وہ پاکستان کی حاکمیت نہیں کر رہے، وہ تماشے دیکھ رہے ہیں. اور تماشے کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی وفاقیت، جمہوریت، جو یہاں زمینی حقائق ہیں جو میں نے ابھی بتایا، ڈی جی خان میں مبشر جو ہے وہ کتوں کے ہاتھوں مر گیا، تو یہ سب باتیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام جو 2018 میں آخری 10 سیکنڈ رہ گئے، آخری 10 سیکنڈ رہ گئے. ایک پیج یا 2 پیج کی بات تو میں نہیں کر رہا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ثابت کر دیا ہے کہ جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ اپنے لوگ بھی نہیں ہیں، وہ بھی ان سے نالاں ہو چکے ہیں اور کئی لوگ ہم سے رابطے میں ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایک تو لیڈرشپ کا فقدان ہے، بہت پیپلز پارٹی کا بھی ہم نے دیکھ لیا سینٹ میں. سب کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے الحمدللہ، اور ہم کام کرتے رہیں گے. میرا وقت ختم ہو گیا، میں باقی ڈیبیٹ تو آپ لوگ ناظرین سن ہی رہے تھے. میں تو صرف 2 باتیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں جاننا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ دیا زبردست دیا، بیکاز لوکل گورنمنٹس، تمام گورنمنٹس برابر کی گناہ میں شریک ہیں. پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بناتے، چیف منسٹرز نے اپنے پاس پاورز رکھی ہوئی، چاہے خیبر پختونخوا ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے سندھ ہے. شاید آج سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو، پورے ملک میں ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ خاص طور پہ اکتوبر 2020 سے ایک فیصلہ رکھے بیٹھے ہوئے محفوظ کیوں رکھا ہوا، اور جس دن چیف جسٹس جا رہے تھے آخری دن یہ فیصلہ کیوں سنایا، کیوں اتنے ماہ یہ چیز ہوا میں پڑی رہی؟ ان چیزوں کے بھی ہمیں جواب ملنے چاہیے، بیکاز جب عدلیہ کی بات ہوتی ہے اور تمام امیجز کی بات ہوتی ہے تو یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے کیا ہوا، کب ہوا، لیکن یہ ضروری بھی ہے کہ کوئی فیصلہ کتنا عرصہ کیوں نہیں رکھا گیا. کیا پولیٹکس اس پہ ہو رہی تھی یا کچھ ایسے عوامل تھے کہ خود چیف جسٹس آف پاکستان پریشان تھے کہ اگر میں نے پہلے فیصلہ سنا دیا تو شاید کوئی پاورفل گروپس جو سے وہ ناراض ہو جائیں گے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ ٹوٹلی ان ریلیٹڈ ایشو ہے، لیکن اس میں ہمیں پتہ لگنا ضرور چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.